آج سوشل میڈیا کی لائف اسٹائل کو دیکھ دیکھ کے، جو فیک لائف اسٹائل ہے، کتنے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے اور اپنا گھر شو کر رہے تھے، بڑے جو انفلوئنسر کی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں پتا چلا کہ بھئی یہ تو ان کا کرائے کا گھر تھا، اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ جھوٹی جھوٹی گاڑیاں ڈالیں گے اور بینک سے لون لے کے جو ہے چیزیں خریدیں گے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے، ایک بندہ جس کے پاس نہیں ہے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہو رہی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، کم از کم 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں دوسری شادی کروں گا۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے ناشکری ہے۔ آپ یقین کریں، اس نے جو بات بتائی نا، میں اندر سے ہل گیا۔ اس نے کہا میرے پاس بائک ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ دیکھو فلاں کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے، کب ہمارے پاس گاڑی آئے گی؟ کہنے لگا وہ ایک دفعہ اس نے یہ نہیں بولا، 100 دفعہ مجھے بول چکی ہے۔ پھر کہتی ہے دیکھو فلاں کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، ہمارے پاس معمولی 1.5 کمرے کا گھر ہے، جس کو ڈیڈیا کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی اس کو یہ شکر نہیں ہے کہ میرے پاس بائک ہے، اپنا ذاتی گھر ہے، بے شک وہ 1.5 کمرے کا ہے۔ تو بولا مجھے اتنا اس نے پریشان کر دیا کہ میں نفسیاتی مریض بن رہا ہوں۔ کہنے لگا اس لیے میں دوسری شادی کروں گا کہ میری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم دیکھیں، عورتوں کو دیکھ لیں، مردوں کو دیکھ لیں، ان کو جو ان کے پاس ہے اس میں ان کو اطمینان نہیں ہے، بلکہ ناشکری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، آج ہی میرے سامنے اس کا واقعہ آیا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ایسے ہی میں نے اس سے کہانی سنی، ایک بندہ آیا ہوا تھا کام کے لیے، پلمبر تھا، تو مجھے پہلے معلوم بھی ہو، کچھ اشارتاً مجھے جو ہے کسی سے اس کے حال احوال معلوم ہو گئے تھے۔ میں نے ایسی بات چھیڑی تو کہنے لگا مولانا بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ KPK میں رہتا ہے۔ کہنے لگا اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو میں 6 مہینے تک میں دور رہتا ہوں، میری والدہ بیمار ہیں اور میری بہن ہے، اس کی مجھے شادی کرانی ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میری وائف کو مرگی ہے۔ تو میں نے کہا مرگی کو اتنا وہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ میری وائف 3 دفعہ خودکشی کر چکی ہے، اپنے آپ کو جلا چکی ہے، اس وجہ سے وہ خود بھی سکون میں نہیں ہے، مجھے بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ کہنے لگے والدہ میری اتنی بوڑھی ہے، میری بہن ہے، اس کی مجھے شادی کرانی ہے۔ تو میرے عزیزو آپ دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں، ان کو اپنی بیوی سے 4 سال دور رہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوں۔ آپ کی وائف صحت مند ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ ہر روز اپنی وائف سے ملتے ہو، آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنی روز اپنی اولاد کو دیکھتے ہو، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، پیر دی ہیں اور جو ہے زبان دی ہے۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بیوی بھی گونگی ہے، شوہر بھی گونگا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ہماری مسجد میں ایک صاحب ہے، وہ نمازی ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میرے گردے خراب ہو گئے تو میں نے 30 لاکھ روپے لگا کے میں نے گردہ لگوایا۔ آج سے 1 سال پہلے، یعنی اس گردے کو لگوانے کے 5 سال بعد وہ گردہ ایکسپائر ہونے لگا، تو پھر میں نے 60 لاکھ روپے دے کے دوسرا گردہ لگایا۔ یعنی اس بندے نے صرف گردے کے لیے 90 لاکھ روپے لگا دیے۔ تو بھائی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرو۔ اپنے گھر سے باہر نکلیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کمتر ہیں، جس کے پاس بائک یا سائیکل بھی نہیں ہے، جو 25,000 30,000 میں ملازمت کر رہا ہے، جو ٹین کے ڈبے والے اورنگی گورنگی یا ایسی جگہ لے لیں، خدا کی بستی، جہاں ٹین کے ڈبے والی چھت ہے اور جو ہے اس میں رہ رہا ہے، بارش کا پانی بھی ٹپکتا ہے، اور ٹین کے ڈبے والا بھی شکر ادا کرے اگر اس کے پاس اپنا گھر ہے۔ آپ ان کو دیکھو جن کے پاس کرایہ کا گھر ہے، نہ بائک ہے نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قد افلح من اسلم، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی۔ دنیا میں 2 ارب میرے عزیزوں مسلمان ہیں، 5 ارب کافر ہیں۔ سوچے تو صحیح، اللہ نے آپ کو سب سے قیمتی دولت دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جسے اللہ نے بقدر ضرورت رزق دیا اور وہ اس پہ قناعت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس پہ راضی ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔